الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا ابا جان میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا خواب بیان ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب میں دیکھا تھا کہ وہ 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد سے بچانے کی خاطر انہیں کہہ دیا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا اخفا کرنا، چھپانا اسے، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے اس خواب کو ظاہر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے درمیان حسد کا بیج بوجھ دے اور وہ تمہارے لیے سازشیں تیار کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے یا ابتی کا لفظ استعمال کیا، کہیں میرے ابا جان، اے میرے ابو۔ تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ قریبی رشتے جو ہوتے ہیں اس میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے، جتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں اس میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو جملے ہوتے ہیں محبت کے، اس میں محبت بھی ہوتی ہے اور ادب بھی ہوتا ہے۔ ابو کا جو لفظ ہے ابا یا ابا جان، پیارے ابا، یہ جو لفظ ہے اس کے اندر ادب بھی ہوتا ہے اپنے بڑوں کا، اپنے باپ کا، اور ان کے لیے اچھا جملہ بھی ہے، محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ آج کل کا ایک فیشن یہ ہوئی پڑی ہے کہ ابا، پپا، ڈیڈی، یہ جو جملے استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان الفاظ کا استعمال فرمایا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ سورہ کہف کے اندر سورہ 16ویں پارے کے دوسرے صفحے کے اوپر جو ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان بچوں کی دیوار کی حفاظت جو کروائی گئی، اس دیوار کے نیچے ان کا سامان رکھا ہوا تھا، خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی 7ویں پشت کا جو دادا تھا ان کو باپ سے تعبیر کیا قرآن کریم نے، کہا ان کا باپ نیک تھا، اس لیے ان کے مال کی حفاظت کروائی گئی۔ تو ابو کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے، تو اچھا ہے کہ ابا کا لفظ استعمال کروانا سکھانا چاہیے بچوں کو۔ اپنے گھروں کے اندر جب ہم تربیت دینے بیٹھے تو ابا، اماں، امی جان، ابا جان۔ آج کل اردو کے جو الفاظ ہیں اس سے ہم بہت ہی ناواقف ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کاکا، جیسے اپنے بھائیوں کو کاکا بلواتے ہیں، ایسے ہی چچا ہیں۔ تو اردو کا اتنا پیارا تہذیبی لفظ جو ہوتا ہے وہ باپ سے بڑے جو بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے تایا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اردو زبان تایا کا لفظ ہے، تایا ابو ایسے، اور نیچے کے جو بھائی ہیں ان کے لیے چچا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے یہ ساری اردو زبان سے ہماری بالکل کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہماری زبان گجراتی ہے، مادری زبان، یہ ٹھیک ہے، لیکن اردو ہماری دینی زبان ہے، اس سے دین کا بہت بڑا حصہ وابستہ ہے۔ دینی مسائل جب تک اردو زبان کا سہارا نہیں لیں گے تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس لیے اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کروانا چاہیے اپنے بچوں کے سامنے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی حضرت یعنی حضرت پیر حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فرمایا، کسی نے بات نقل کی اس کی، حضرت نے فرمایا
کہ یہ نوجوان نسل جو ہے آج کل اپنے باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے اور ان سے محبت نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے بچپن سے انہیں پپا سکھایا ہے, پپا بولنا سکھایا ہے, اور پپا جو ہے نا وہ شاید پاپ سے نکلا ہوا کلام ہے, اور پاپ کے معنی گناہ کے آتے ہیں. اس لیے وہ بچہ بچپن سے ہی, یعنی ایک تو بچپن سے ہی ہم ایسے لاڈ پیار میں اس کو داڑھی نوچواتے ہیں اور وہ اپنا سر کے بال پکڑتا ہے اور ایسی حرکتیں سکھاتے ہیں. وہ بچہ پھر بڑے ہو کر اپنے بڑوں کا احترام نہیں سیکھتا, بڑے ہو کر یہی حرکتیں سیکھتا ہے جنگلی بن کے. تو اپنے گھروں کے اندر یہ محبت, یہ ادب سکھانا چاہیے بچوں کو. انی رأیت, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی رأیت, میں نے دیکھا. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے الفاظ ایسے ہیں جن کے استعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جنہوں نے ان 4 لفظوں کا استعمال کیا ہے اپنی زندگی میں, انہوں نے ہمیشہ خسارہ اٹھایا ہے, نقصان اٹھایا ہے اور اپنی زندگیوں میں وہ برباد ہوئے ہیں. کون سے وہ 4 لفظ ہیں؟ ایک لفظ میں, انا کا لفظ, ایک لی یعنی میرا ہے, یوں اپنی طرف نسبت کسی چیز کی کرنا. عندی, میرے پاس بہت سارا, میرے پاس تو اتنا سارا, جیسے آدمی اپنی ہیکڑی دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے تو یہ بیان کرتا ہے. اور ایک یہ نحن کا لفظ, ہم بہت بڑی جماعت ہیں, ہم طاقتور ہیں, یہ ہے ہمارا فلاں, ہماری برادری تو ایسے. یہ سب شیخی مارنا بند کر دینا چاہیے. ان 4 لفظوں کا استعمال جن لوگوں نے کیا, جیسے لفظ انا, میں کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا, انا خیر منہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ کر دیا, مردود کر دیا, اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نکل گیا. حالانکہ اس کو سید الملائکہ بنا دیا گیا, فرشتوں کا سردار اس کو بنا دیا گیا تھا, اور آسمان و زمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا بڑا عابد گزرا ہے, لیکن اس کے بعد معرفت کا نور نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جگہ باقی رکھوائی تھی اس کے پاس سجدے کی جہاں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا. اس نے انا خیر منہ, اتنا جملہ آ گیا اس کے اندر, وہ ساری عبادت اس کی بیکار ہو گئی. سمجھ میں یہ آیا, اس سے نصیحت یہ ملتی ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنی عبادت پر نازہ نہیں ہونا چاہیے, اپنی عبادت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. جتنی بھی عبادت کر لیں, جتنا بھی پڑھ لیں قرآن یا جو بھی کر لیں, اللہ جتنی بھی توفیق دے دیں, اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے توفیق دی ہے, آپ ہی اپنے فضل سے قبول فرمائیے. اپنا اللہ کا فضل جب تک شامل حال نہیں ہوتا, انسان کی عبادت کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. تو ایک یہ سبب ہے. دوسرا اندی کا لفظ جو ہے, یا قوم الیس لی ملک, میں نے کہا دوسرا جملہ کا لی, میرے لیے, میرا ہے. یہ جو جملہ ہے یہ فرعون کا جملہ ہے. فرعون کو اپنے 3 سمندر تھے, اس کی جو حکومت تھی, مصر آج بھی جو ہے مصر, وہ ایسی جگہ پر بسا ہوا ہے کہ اس کے تینوں جانب دریا ہیں, ایک ہی راستہ ہے اس کے اندر آنے جانے کا, 3 جانب دریا ہیں. تو فرعون کو اپنی پانی کی جو اس کے اوپر طاقت تھی اس کے پاس, اور پانی کے جو نظام تھا اس کے اوپر اس کو مغرور تھا وہ, اور اسی پانی کے اوپر وہ فخر کیا کرتا تھا لوگوں کے سامنے. جب اس نے یہ جملے استعمال کرنا سکھا, لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, میرے نیچے سے پانی بہ رہا ہے. اس نے اپنا جو محل تیار کروایا تھا وہ پانی کے اوپر پورا بنوایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کے اندر اس کو غرق کر دیا, لے جا, تجھے اس کے اوپر ناز تھا, ہم نے اسی کو تیری موت کا سبب بنا دیا. اور اسی پانی کے اندر وقت وہ آیا, نہ پانی نے سنبھالا نہ زمین نے سنبھالا, ہوا کو اللہ کی طرف حکم ہوا, اللہ کی طرف سے ہوا نے سنبھالا دیا. آج بھی آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے وہ عبرت کا سامان بن گیا ہے, آج بھی وہ ہے. اور اس کو ایک کاچ کے پنجرے کے اندر بند کر رکھا ہے, اس کے اندر دوائیاں ڈالی جاتی ہیں. یہ حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہنوں میں کروانا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بن سکے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے. اندی کا جو لفظ ہے وہ قارون نے استعمال کیا, اپنے مال کے اوپر اس کو مغرور تھا. قارون کتنا بڑا مالدار تھا. روایت میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان, اتنا بڑا پہلوان جو ایک ٹن وزن اٹھا سکے, اتنا بڑا پہلوان, اتنا زبردست پہلوان. ایسے 100 پہلوان تھے جو اس کی چابیوں کے گچھے لے کر چلتے تھے. اتنا بڑا خزانہ اللہ نے اس کو دیا تھا. لیکن جو خزانہ اس کے اندر وہ بخل اتنا کرتا تھا کہ چپل بھی اپنے سر پر رکھ کر چلتا تھا کہ کہیں کس نہ جائے. اللہ نے اس خزانے کو اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا. اندی کا لفظ استعمال کرتا تھا, قال انما اوتیتہ علی علم عندی, اللہ نے جو صلاحیت دی ہے میرے پاس, جو علم ہے خزانہ جمع کرنے کا,
اس کی وجہ سے میں نے جمع کیا ہے، اللہ نے اسی خزانے کو اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا، زمین میں دھنستا گیا، اتنا دھنسا کہ قیامت تک دھنستا جائے گا، قیامت تک دھنستا جائے گا۔ اور یہ بات ہے مصر کی حکومت نے اس جگہ اپنا ڈمپ بنایا، ڈمپ جیسے ڈمپنگ یارڈ ہوتا ہے کچڑے کی جگہ، ایسے وہ کچڑے کی جگہ اس جگہ بنایا ہے۔ صبح میں بہت بڑا ڈھیر لگتا ہے وہاں پر کچرے کا پورے دن میں، دوسرے دن صبح جب وہاں ٹینکر وغیرہ پہنچتے ہیں تو کچرے کا نام و نشان نہیں ہوتا، وہ اندر دھنستا ہی جا رہا ہے پورا کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے عبرت بنا دیا کہ جس پر تم ناز کرو گے، فخر کرو گے، ناز کرنے کے لیے صرف میری اجازت ہے، تم میرے بندے ہو، مجھ پر ناز کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے سامنے بیان کریں گے، کون ہے ہمارا؟ لوگ مایوس ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنے مبارک مہینے میں مایوسی کی باتیں زبانوں سے نکلتی ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ اتنے بڑے ہیں، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا جہان ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، صرف اتنا ہے کہ ہمیں اس کا بننا چاہیے۔ ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑتے ہیں، جو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے باغی بن چکے ہیں، ورنہ یہ سب ہماری خدمت کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں تو مخدوم بنایا ہے کہ تمہاری خدمت کے لیے سر۔ آپ دیکھیں جتنے بھی یعنی حلال جانور ہیں وہ کس کی اطاعت میں اپنا سر جھکا دیتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کے خاطر، اللہ کی اطاعت کے خاطر، لیکن ہماری انسانیت کی خاطر بھی تو جھکاتے ہیں اپنا سر۔ اگر کوئی جانور باغی بن جائے تو ہماری طاقت ہے کہ ہم اس کو پکڑ سکیں، ہم اس کے اوپر چھڑی رکھ سکیں، کسی جانور کے اوپر ہماری طاقت ہے، ہم مرغی نہیں پکڑ سکتے، جب وہ بھاگنا شروع کرتی ہیں تو ہم عاجز آ جاتے ہیں۔ چھوٹا سا چوزا اگر کوئی ہوتا ہے جیسے خرگوش وغیرہ تو وہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، کبھی بھاگنا شروع کرتا ہے نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جذبات رکھے ہیں کہ انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا ہے اور سب سے اشرف المخلوقات ہے، ہمیں اس کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ قارون کا تھا۔ دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے انہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، یہودا تھا، شمعون تھا، بڑے بڑے پہلوان ٹائپ کے لوگ تھے، انہیں اپنی جوانی پر، اپنے طاقت پر، اپنے صحت پر ناز تھا انہیں۔ اور یہ ہمیشہ یہ جملہ نحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں، طاقتور جماعت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان جملوں کی وجہ سے ان کو اتنا نیچا دکھایا، اتنا نیچا دکھایا کہ انہیں پچھتاوا کرتے کرتے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑی۔ اور واقعتاً وہ وقت آیا، یہ واقعہ جو ہو رہا ہے نا وہ بعد میں وہ خواب پورا ہونے والا ہے سورہ یوسف کے آخر میں۔ آپ کو میں ابھی سنا دیتا ہوں کہ یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں یہی بھائی جو نحن عصبۃ کا نعرہ لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے سامنے انہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی تو ابتدا ہے اس کی، ابھی وہ جا رہے ہیں، ابھی تو یوسف علیہ السلام کو کتنے جگہوں سے گزرنا ہے، کتنے مصائب و آلام سے گزرنا ہے، کتنے حوادثات پیش آنے والے ہیں، اس کے بعد وہ تخت و تاج کے مالک بنیں گے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے انسان کو جو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، تم اللہ کے بھکاری ہو، اللہ سے مانگو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو ہمیشہ میرا ان چیزوں کے بجائے فقیر کے پاس یہ ہے۔ ہمارے حضرت حضرت داؤد برکاتہم، حضرت پیر ذوالفقار صاحب داؤد برکاتہم العالیہ، حضرت ہمیشہ اپنے نام کیا گیا پیر فقیر ذوالفقار، ایسا لکھا ہے پیر فقیر ذوالفقار۔ فقیر کا لفظ حضرت شیخ حبیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا ہوتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ پیر فقیر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا خطاب ہے ہمیں، تو ہمیں اللہ نے جو نام دیا ہے اس کو استعمال کرنے میں ہمیں شرم اور عار کیوں آنی چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو فقیر کہیں گے، محتاج کہیں گے، اللہ کو اتنا زیادہ پسند آئے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا لاڑ اور پیار اتاریں گے ہم پر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص رؤیاک، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اس کی وجہ ایک بات یہ ہے کہ خواب کا علم بھی مستقل ایک علم ہے۔ خواب کا جو علم ہوتا ہے وہ مستقل، بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے تعبیر بتانے کا، یعنی کوئی بھی کسی کے سامنے اپنا خواب بیان کرے، اس لیے خواب کے بارے میں لکھا ہے کہ خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جب خواب دیکھتا ہے نا تو وہ ہوا میں معلق رہتا ہے، ہوا میں معلق رہتا ہے۔ اگر خواب بیان کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی اپنی زبان کھول دے، اپنی زبان کھول دے تو وہ اس کے حقیقت، وہ خواب حقیقت بن جاتا ہے۔ پھر وہ زندگی میں
دیر سے ہی صحیح لیکن وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ میرے ایک عزیز نے خواب دیکھا تھا ایک مرتبہ، بہت حالات میں گھرا ہوا ہے، یعنی سانپ بچھو ایسے، تو فجر کے وقت میں بالکل قریب، جتنا یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا صبح صادق سے قریب خواب دیکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ جلدی پورا ہونے والا ہوتا ہے، اور جتنا رات کے شروع میں یا آدھی رات میں ایسا تو وہ دیر سے پورا ہوگا زندگی میں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا، میں ایک آدمی کے ایک مولوی صاحب کے پاس گیا خواب پوچھنے کے، تعبیر پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے تعبیر بتا دی۔ اب تعبیر بتانے والا بھی کیسا اختیار کرنا چاہیے اس کے اوپر میں یہ بتلا رہا ہوں۔ تعبیر کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو مزاج کا ہونا چاہیے، اس کا مزاج ہمیشہ، اس کی تھنکنگ، اس کی سوچ وہ ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے۔ نیگیٹو سوچ والا آدمی اگر تعبیر دیتا ہے نا تو وہ غلط ہم کو نقصان میں مبتلا کر دے گا۔ تو وہ جو تھے ان کا مزاج تھوڑا نیگیٹو تھا، انہوں نے خواب کی تعبیر بھی ایسے ہی بتا دی، تو وہ واقعہ ان کو پولیس میں شکنجے میں جانا پڑا، پولیس کی قید میں جانا، چند ہی دنوں میں اس کو یہ حال پیش آیا۔ تو میرے اس عزیز سے کہا میں نے کہ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ راہیں نکال دے گا۔ اس کے بعد میں حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت فرمایا، مفتی ابراہیم صاحب آشودی، اللہ تعالیٰ نے زبردست علم دیا تھا خواب کا، اور ہمیشہ قرآن سے خواب کی تعبیر دیتے تھے، بہت زبردست تعبیر دیتے تھے۔ تو خواب کی تعبیر کا جو علم ہے وہ بھی ایک مستقل علم ہے، ہر بندہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکے، اس لیے اسے زیب بھی نہیں کہ وہ خواب کی تعبیریں بیان کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر بتانا ایسا ہے جیسا کہ مفتی کا فتویٰ دینا، مفتی کا فتویٰ جیسے حقیقت ہوتا ہے نا ایسے تعبیر بھی حقیقت ہوتی ہے۔ تو خواب ہوا میں معلق رہتا ہے، تعبیر بیان کرنے کے بعد وہ حقیقت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، وہ اپنے وقت پر پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے جن خواب کے اندر ہمیں زیادہ یعنی انٹریسٹ نہ ہو، ایسا خواب کسی سے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اس کو۔ اور جو خواب ایسا لگے نہیں پوچھنے جیسا ہے، واقعی اس میں کوئی حقائق چھپے ہوئے ہیں، تو اس کو بہتر سے بہتر معبر کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے پاس جا کر اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ تو اگر کسی کتاب سے کسی نے پڑھی بھی ہو یا کسی عالم سے سنی بھی ہو تو اس کی تعبیر دوسروں کے سامنے سیدھے بیان نہیں کرنی چاہیے، سبق کے طور پر سناوے وہ الگ بات ہے، ورنہ ہر ایک کے سامنے خواب کی تعبیر ہے اس کی بنیاد پر بیان کرتا پھرے تو ہر خواب کی تعبیر، خواب ایک ہی ہوتا ہے، بعض بطور موسم کی بنیاد پر بھی تعبیر الگ بن جاتی ہے، موسم کی بنیاد پر، بعض بطور حالات کی بنیاد پر۔ ایک خواب میں دیکھوں بحیثیت عالم ہونے کے، علم کے، بحیثیت علم کے، ایک مولوی خواب دیکھتے اور ایک عامی انسان خواب دیکھتے، دونوں کا خواب ایک ہی ہے لیکن تعبیر الگ الگ آتی ہے۔ ایک آدمی سردی کے موسم میں خواب دیکھتا ہے، ایک گرمی کے موسم میں خواب دیکھتا ہے، خواب دونوں کا ایک ہے لیکن تعبیر دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس طرح خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، اس کے بعد وہ علم یعنی ہوتے ہوتے اس امت کے علماء کو ملا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اس امت کے عالم گزرے ہیں جو تعبیر کے اوپر بہت زبردست ملکہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اتنی زبردست صلاحیت دی رکھی، انہوں نے بعد میں تعبیر الرؤیا نامی بہترین کتاب، اتنی موٹی کتاب ہے میرے پاس ہے گھر پر، اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی بڑی وہ پوری لکھی ہے خوابوں کی تعبیر پر۔ تو انہوں نے کسی نے اس جانور کو خواب میں دیکھا، اس کی کیا تعبیر، اس کو خواب میں دیکھا کیا تعبیر، تعبیرات کی دنیا الگ چیز ہے، تو خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آگ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں نفع ہوگا، خزانہ ملے گا۔ دوسرا آدمی آیا چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد دوسرا آدمی آیا، کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آگ دیکھ رہا ہوں اپنے چارپائی کے نیچے، کہ جلدی سے اس جگہ سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ ایک طالب علم تھا حضرت کا جو دونوں موقعوں پر حاضر تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ حضرت میں نے چند دن پہلے آپ سے یہ خواب کی تعبیر پوچھی تھی، کسی نے پوچھی تھی آپ سے خواب کی تعبیر، آپ نے یہ تعبیر بتائی، اب جو آدمی پوچھ رہا ہے تو آپ نے یہ تعبیر بتلائی۔ کہا بیٹے گزشتہ جس آدمی نے تعبیر پوچھی تھی وہ سردی کے موسم میں آیا تھا، اور سردی کے موسم میں ہمیشہ انسان کو آگ نفع دیتی ہے، اس لیے میں نے تعبیر دی تھی تمہیں نفع ہوگا۔ اور اس کی چارپائی کے نیچے اس نے جب کھدائی کی تو واقعتاً خزانہ نکلا۔ اور گرمی کے موسم میں دوسرا آدمی جب تعبیر پوچھنے آیا تو ابھی گرمی کا موسم چلتا ہے اور گرمی کے موسم میں آگ نقصان دیتی ہے، تو میں نے اس کو تعبیر دی کہ تمہیں نقصان ہوگا۔ اور تھوڑی دیر میں جب وہ اپنے سامان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکلا اس کی چھت گر گئی۔
یہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ خواب کی دنیا الگ ہے، خوابوں کے پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، اتنی باریکی کون جانتا ہے۔ اب کوئی خواب میں دیکھے کوئی ملک کا صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، تو وہ کیا حقیقت میں بننے والا ہے؟ ایسے تو شیطانی وساوس بھی، اس لیے خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، وساوس بھی ہوتے ہیں شیطانی، ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں، دوسرے شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ انسان پورے دن میں جو کچھ کرتا ہے، سوچتا ہے، جس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، وہ چیزیں خواب میں دیکھتا ہے، اور ایک حقیقت کا خواب ہوتا ہے۔ تو سچے خواب کی کہانی جو ہوتی ہے وہ سنی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے خواب کیسے ہوتے ہیں؟ تو سچے خواب کی کہانی یہ ہے، سنیے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ انہوں نے سچا خواب دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی جو تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے تعبیر بھی بتلا دی کہ یہ اچھا خواب ہے، مگر اس کی تعبیر ظاہر ہونے سے پہلے کنویں میں گئے، مصر کے بازار میں بکے، محل کے اندر غلام بن کر رہے، آزمائش، تہمت آئی، زنا کا الزام آیا ان کے اوپر، قید خانے میں جانا پڑا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا تخت و تاج کا مالک بنایا۔ تو ایسے ہی نہیں بن گئے، پہلے اتنے حالات سے۔ تو ہمیں کوئی خواب میں دیکھنے والا، ہمارا کوئی فرد خواب میں دیکھنے والا کہ میں ملک کا صدر بن گیا، تو کیا اتنے حالات سے گزرے گا؟ وہ مر جائے گا وہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، اس لیے خوابوں کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہماری تو پوری زندگی گزر جائے ان چیزوں کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ بنایا ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی عمر سے غار حرا میں جا کر اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، 23 سال کی عمر سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو زندگی تھی، اس کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو 46 یعنی 6 کا عدد بنتا ہے، ششماہیہ کہتے ہیں اس کو اردو کی زبان میں، یعنی 6 پر اس کو تقسیم، 46 پر 23 کو اگر 46 پر تقسیم کرتے ہیں، یعنی 23 سال کو 12 میں گنا کار کریں گے تو 275 کا عدد نکلتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے کچھ عدد بنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو جب ہم 46 پر تقسیم کرتے ہیں تو 6 کا عدد نکلتا ہے۔ تو 6 کا جو عدد ہے ششماہیہ جس کو کہتے ہیں، وہ 6واں حصہ نبوت کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے، آپ کو جب نبوت ملی اس سے 6 مہینے پہلے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھا کرتے تھے، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا 46واں حصہ بنایا ہے اس کو، سچے خواب کو۔ پھر ایک عبرت کا سبق، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہ کرنا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے نعمت کا چھپانا بہتر ہے۔ ہمارے پاس کوئی نعمت ہو تو ایسا لگے فلاں انسان کے دل میں تھوڑا حسد کی بیماری ہے، حسد کا کیڑا زیادہ ہے اس کے اندر، تو ان سے ایسے نعمتوں کو چھپانا چاہیے، ورنہ کہیں ہم مبتلا نہ ہو جائیں بیماریوں کے اندر، تکلیفوں میں۔ تو یہ ہے پرہیز کرنا چاہیے حسد جیسی بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اپنے نعمتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کہیں ایسا لگو کہ حسد سے امن ہے، یہاں پر کوئی حاسد نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ میری اس نعمت کو ظاہر کرنے کی وجہ سے وہ بھی اچھائیوں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ تحدیث بالنعمت کے طور پر، کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے اس کو بیان کرنا، تحدیث بالنعمت کے طور پر بیان کرنا بہتر ہے، تو اس کو لوگوں کے سامنے اس وقت بیان کرنا چاہیے، لیکن اس صورت میں جب کہ امن ہو۔ اس لیے حاسد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے پاس خود تو وہ نعمت نہیں ہوتی، دوسرے کے پاس بھی نعمت نہ رہے اس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور حاسد آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اس کی باڈی بھی نہیں بنتی، اس کا جسم بھی کبھی نہیں بنتا، وہ ہمیشہ سوکھا ہی رہے گا، اس کے اندر جلنے کی بیماری ہے، کیونکہ وہ اپنے جسم کو اندر ہی اندر جلا رہا ہے۔ حسد آگ کی کیا ہے خاصیت ہوتی ہے؟ جلانا۔ آگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جلانا۔ ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ آگ سوکھی لکڑی کو جس طرح جلا دیتی ہے، کتنی دیر لگتی ہیں؟ پتلی پتلی چپتیاں ہو، اس کے اوپر آگ چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ میں بڑا سا بڑا ڈھیر کے ختم کر دے گی وہ آگ۔ ایسے ہی حسد انسان کی زندگی میں کی ہوئی جتنی بھی نیکیاں اور اچھائیں ہوتی ہیں،
حسد اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو حسد کی بیماری بہت خطرناک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی باپ سے تو ایک تھے لیکن ان کی مائیں الگ الگ تھی۔ ان کی مائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں الگ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی جو تھے ماں سے وہ ایک تھے بنیامین چھوٹے، ان کے علاوہ جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ الگ ماں سے تھے۔ تو ایک باپ کے تھے تو وہ تو پتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ممکن ہے کہ بہت سی مرتبہ بھائیوں کے اندر بھی حسد کی بیماری لگ جاتی ہے، ایک بھائی زیادہ کماتا ہو اور دوسرا کم کماتا ہو، ایک بھائی زیادہ محبوب ہو ماں باپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو اور دوسرا بھائی، یعنی بعض مرتبہ ہوتا ہے ماں باپ کے وہاں بھی کہ بھائی جس بیٹے کے اندر صفات اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ماں باپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، جو زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک لگتا ہے تو وہ زیادہ قریب رہتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ نافرمانی پر تلا ہوا ہے، مانتا نہیں ہے، یا اگر ایسا نہیں ہے لیکن زیادہ خیال نہیں رکھتا، کچھ توجہ نہیں دیتا ہے ماں باپ کی ضروریات کی طرف وغیرہ وغیرہ، تو ماں باپ کے دلوں میں اتنا وہ نہیں ہوتا، پیار تو سب کو ہوتا ہے لیکن اتنی توجہ نہیں ملتی، تو حسد کی بیماری لگ جاتی ہے پھر۔ اسی لیے غالب گمان ہے کہ ایسی صورت میں اس نعمت کو چھپانا چاہیے، ورنہ حسد انسان کا جینا دوبھر کر دیتا ہے۔ اور دوسری صورت میں نے جیسے بتائی کہ امن ہو وہ اس حال میں ضرور ظاہر کرنا چاہیے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جھمیلے نہ ہو اپنی زندگیوں کے اندر، چھوٹا لو پروفائل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، لو پروفائل بننا چاہیے، اپنی حیثیت کم رکھنی چاہیے، چاہے اللہ نے خوب اونچی صلاحیت دے رکھی ہیں، سب کچھ بہت زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، اپنی سخاوت کا مادہ ہو یا اور بھی بہت اچھی اچھی صفات جو ہیں، جو حسد جو ہوتا ہے ایک خوبصورتی، ایک اچھا نسب حسد جو ہوتا ہے وہ، اور ایک اچھا خاندان، پھر مال، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ حسد کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جتنا ہو سکے۔ اس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اللہ نے اس بیٹے کو جو نعمت دی ہے یہ اس کو اپنے تک محدود رکھیں، بچپن ہی سے اس کا ظہور ہو چکا ہے تو اس کو محدود رکھیں، تب بتائیں نہیں اپنے بھائیوں کو تاکہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے یا کچھ اور بھی اشارات جیسے میں نے کہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں باپ کو بچوں سے فطری محبت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک پیر کے پاس، شیخ کے پاس کوئی آدمی پہنچتا ہے اپنے شیخ کے پاس، اور جس کے اندر زیادہ سچائی ہوتی ہے، زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، زیادہ پاک دامن ہوتے ہیں، تو وہ اپنے شیخ کے بھی زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ عمومی محبت تو ہر ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے، لیکن بچہ خوبصورت ہو تو بھی پیارا ہوتا ہے، بدصورت ہو تو بھی پیارا ہوتا ہے، کمزور ہو تو بھی پیارا ہوتا ہے، صحت مند ہو تو بھی پیارا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کسی خوبصورت بچے کو کل لے آنا، کسی خوبصورت بچے کو کل لے آنا، تو وہ اپنے ہی بچے کو اٹھا کر لے گیا، اور وہ کالا رنگ کا تھا، اس کا سانولا کلر، کالے رنگ کا تھا وہ۔ تو بادشاہ نے اسے پوچھا وزیر سے کہ تمہیں یہی خوبصورت بچہ ملا؟ میری پوری یعنی ملک کے اندر یہی خوبصورت بچہ ملا تمہیں؟ یہ تو کالا کلر ہے۔ نہیں، اس نے وزیر نے کہا، وزیر ہوشیار تھا، اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے تمہیں میری آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا، اس بچے کو خوبصورت دیکھنے کے لیے تمہیں میری آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا، تب اس کی خوبصورتی نظر آئے گی۔ تو ماں باپ کے نزدیک بچہ چاہے کیسا ہی ہو، یعنی بالکل گیا گزرا ہو، اپاہج جو معذور ہو، تو وہ اور بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے، ماں باپ اس کا اور زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو ماں باپ کے نزدیک اولاد ہوتی ہے، چاہے اولاد آگے جا کے پھر ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی، لیکن ماں باپ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اپنی شکایت لے کر آئے تھے۔ تو وہ واقعہ یہ تھا کہ بیٹا سفر میں جا رہا تھا تو اپنے باپ کے پاس 2000 دینار یا درہم رکھ کر چلا گیا۔ اب حالات کچھ ایسے آ گئے کہ ضرورتیں اتنی بڑھ گئی، قحط سالی اور تنگدستی گھر میں، تو باپ نے وہ میرے ہی بیٹے کے پیسے استعمال کر لیے۔ اب بچہ جب واپس آ رہا ہے تو اپنے باپ سے حساب مانگ رہا ہے 2000 درہم، تو باپ تو کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں، ہم نے ایسی ضرورت ہے، تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا، بہت زیادہ برا بھلا تھا، اور کہا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر شکایت کروں گا۔ وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے باپ کو بلوایا، بلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ باپ اپنے گھر سے جا رہے ہیں۔ جب گھر سے نکلے
ان کے دل میں کچھ باتیں پیدا ہونے لگی. کیا پیدا ہوتی؟ وہ یہ تھی کہ جب تو بچہ تھا چھوٹا سا، جب تو پیشاب کرتا تھا تو ہم اپنے رات کی نیند کو خراب کر کے تیرے پیشاب کو دھوتے تھے، تو راتوں کو روتا تھا، ہم تجھے پوری رات تیری راحت کے لیے گود میں لے کر بیٹھے رہتے تھے. تجھے کبھی ہم نے گرمی کا احساس نہیں ہونے دیا، تجھے کبھی ٹھنڈک کا احساس نہیں ہونے دیا. تیری ہر موسم میں حفاظت کے اسباب ہم نے مہیا کیے، تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہم بھوکے رہے تجھے ہمیشہ کھلایا. آج 2000 کا معاملہ آیا تو تو نے حساب مانگنا شروع کر دیا. یہ جملے وہ اپنے دل میں دہرا رہے تھے اور میرے نبی سے شکایت کر دی تو انہیں جا کر بس یہ جملے. اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آ گیا اس کے جملوں پر کہ جبرائیل امین کو بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جب وہ آئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پہلے تو آپ جو اپنے گھر سے راستے میں آتے وقت جو سوچ رہے تھے وہ مجھے بیان کیجئے. تو انہوں نے عربی کے زبان میں اللہ اکبر، اتنا زبردست قصیدہ ہے یہ، عربی کا قصیدہ ہے پورا. وہ عربی کے اشعار جو انہوں نے اپنے زبان سے کہے تھے اپنے دل میں، وہ بیان کرنا شروع کیے اپنے اولاد کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سنتے جا رہے تھے آپ کا چہرہ لال ہوتا جاتا تھا، آنکھوں میں غصہ اتر رہا تھا. اور جیسے انہوں نے اپنی بات پوری کی تو قصیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی، آنسوں کی لڑی جاری تھی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑا، اٹھ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا حصہ ہے، تیرا کوئی حصہ نہیں. تیرا اپنا ذاتی کمایا ہوا اگر مال ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے جب تک تیرا باپ ہے. تو یہ حق ہوتا ہے ماں باپ کا. ماں باپ کا خوب خیال رکھنا چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو اورنگ کر، ماں باپ کو حدود کو پار کرتے ہوئے ہم جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے. بعض مرتبہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں کہ ماں کی خود عزت کرتے ہیں اور باپ کو ذرا برابر گھاس نہیں ڈالتے. بعض مرتبہ باپ کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتے ہیں، لگاؤ اس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ باپ کی ملکیت ہے، کبھی نہ کبھی اس کی دستخط کی ضرورت ہمیں نام کر دے گا، ماں کا کوئی خیال نہیں کرتے. یہ غلط چیزیں ہیں. دونوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے. جیسے اگر ماں کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے تو جب تک باپ کا دروازہ نہیں ملے گا تب تک ہمیں کون داخل ہونے دے گا؟ ہمیں کون داخل ہونے دے گا جنت کے اندر جب تک ہم باپ کا دروازہ استعمال نہیں کریں؟ دونوں کو بالکل برابر. یہاں تک لکھا ہے قرآن کریم میں ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تمہیں یوں کہہ رہے ہیں کہ تم مشرک بنو تو اس میں اطاعت نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن اس کے باوجود یہ کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ بڑا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور وہ یوں کہے کہ مجھے مندر میں جانا ہے پوجا کرنے کے لیے تو تمہارا فریضہ ہے ان کی اطاعت میں انہیں چھوڑنے کے لیے جاؤ، انہیں چھوڑنے کے لیے جاؤ. یہ لکھا ہے. وہ تمہارے ماں باپ ہیں، چاہے خدا کے نافرمان ہیں وہ، چاہے اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن ہے تو تمہارے ماں باپ. اطاعت اتنی ضروری ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھول وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. ہم تو گالیاں تک دے دیتے ہیں ماں باپ کو، گالیاں دے دیتے ہیں ماں باپ کو، بڑا بڑا کہہ دیتے ہیں. جتنے خطرناک سے خطرناک الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم کہہ ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کو بیان کیا. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی بندگی کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہاں اپنی بندگی کو فوراً کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. ہم کہاں جا رہے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر؟ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں صرف شریعت نے اتنا بیان نہیں کیا کہ ماں باپ ہی کے حقوق ہیں، شریعت نے بھی کہا ہے کہ اولاد کے جو حقوق ہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام، یا رسول اللہ مجھے اپنے ماں باپ سے شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ کہا میرا نام اچھا نہیں رکھا. تو ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھے. کہا دوسری کیا شکایت ہے؟ کہا میری ماں اچھی، میرے باپ نے میری ماں اچھی چوائس نہیں کی. کیا چوائس؟ کہا میں چاہتا تھا کہ میری ماں آزاد ماں کا بیٹا ہونا چاہیے. میرے باپ نے ایک باندی سے شادی کر لیا اور میں اس کا بیٹا بنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فطری چیز ہے، اس کے اندر میرا کوئی اختیار نہیں چلتا. تو بہرحال آزاد اگر آدمی ہے تو اس کو آزاد بھی اختیار کرنی چاہیے. آج کے زمانے میں باندیوں کا دور ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آزاد ہی بیویاں ہوتی ہیں.
تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ایسی بھی شکایت لے کر آ رہا ہے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، یہ آخری بات بیان کرتا ہوں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ تمہیں اپنے اولاد میں سے کس سے محبت زیادہ ہے، کون سی اولاد سے زیادہ محبت ہے؟ بہت پیارا جواب دیا، کیونکہ ماں تھی بیچاری. انہوں نے جواب دیا کہ چھوٹے سے جب تک کہ بڑا نہ ہو جائے، چھوٹا ہو جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے. غائب سے، میری آنکھوں سے جو اوجھل ہے اس سے محبت ہے جب تک کہ وہ میرے سامنے حاضر نہ ہو جائے. اور تیسرا، بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. یہ تین کی صفات بیان کی اس نے محبت کی کہ میری اولاد میں جو چھوٹا ہے اور جب تک بڑا نہ ہو جائے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے. اگر کوئی میری اولاد میں سے چاہے بڑا ہو لیکن مجھ سے دور ہے جب تک وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے. اور تیسرا، بیمار ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو لیکن اس کی تندرستی جب تک اسے نہ مل جائے تب تک. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے جب سوال کیا تو وہ ماں تھی اور سید گھرانے کی لڑکی تھی، اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ وہی باتیں اتار دے جو امت کو پیغام دینی ہوتی ہے. تو عجیب و غریب جواب دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپوں سے محبت نہیں، انسان فطرتاً اپنے بچے کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں ان چیزوں کا پورا خیال کرنا چاہیے. سالکین جو ہوتے ہیں انہیں بھی اپنی کیفیت پوشیدہ رکھنی چاہیے. اور آگے انشاءاللہ ایک اور فائدہ ہے، ہر بات نقل کر دینا یہ خلاف حکمت ہے. یعنی جتنی باتیں ہمارے پاس وہ سب بیان کرتے ہیں سب کے سامنے، اور ایک کے سامنے ہر ایک بات بیان نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.